السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشق کے تفصیلی سوالات کے جوابات میں سے سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 2 ہے، سنت نبوی عبادات اور معاملات میں ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے؟ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر اگر آپ دیکھیں تو اس سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ پیارے بچوں، سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ طریقہ یعنی کوئی بھی جو طریقہ ہے، کسی بھی کام کرنے کا طریقے کو کہتے ہیں سنت۔ عربی میں سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ ہم اپنی زندگی میں جو کام اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام سنت کے مطابق کیا ہے۔ یعنی سنت میں یہی ہے کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے بھی ویسے ہی کیا ہے۔ سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے یعنی کھانے کا جو طریقہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کھانے پینے کا طریقہ ہے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنا، گفتگو کے آداب یعنی گفتگو کیسے کرنی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، آپس میں لین دین کیسے کرنا ہے، اسی طرح عبادات کا جو طریقہ ہے، یہ تمام تر طریقہ کار جو ہیں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اختیار کیے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اٹھتے بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، عبادات کا جو طریقہ تھا، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ سنت میں شامل ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، موجود ہے ہمارے پاس۔ ہم ہر طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر کس طرح لوگوں کے ساتھ لین دین رکھا، میل جول رکھا، زندگی کس طرح گزاری۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے۔ بنیادی یعنی سنت جو ہے یہ دین اسلام میں سب سے شروع کی چیزیں، جو سب سے پہلی چیزیں ان میں سے ایک سنت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے۔ یعنی اسلامی جو شریعت ہے، جو ہمیں قانون، اصول، جو ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتا دیا گیا ہے، اس میں سے یہ ایک ہے۔ یعنی سنت جو ہے یہ اس میں سے ہے، ماخذ ہے، یعنی اس میں سے لیا گیا ہے۔ شریعت کا ماخذ ہے، ٹھیک ہے، شریعت اس میں سے لی گئی ہے۔ بہت زیادہ شریعت کے حوالے سے جو قانون اور اصول ہیں وہ سنت سے حاصل کیے گئے ہیں۔ سنت کو جانے بغیر یعنی سنت کی جان پہچان کے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ یعنی قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات ہیں اس کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے ان احکامات کو پورا کرنے کا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ ہم سنت کے بغیر قرآن مجید پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کی فرضیت یعنی ان کے فرض ہونے کا ذکر ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے ملتا ہے، سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ کے دوران ہم نے کیا کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، زکوٰۃ کہاں دینی ہے، جہاد کی فرضیت کب ہوتی ہے، یہ تمام باتوں کی تفصیل ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اسوہ حسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے
نمونہ قرار دیا ہے۔ یعنی جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی کا طریقہ ہے اسی کو فالو کریں، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ طریقہ کار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین مثال ہے۔ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔